چینل بات کرتا ہے اٹھا کے منہ بشاہوں سے، جہاں کو باخبر کرتا ہے یہ مفلس کی آہوں سے۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں گا۔ دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں، جن احباب نے نہیں دیکھا ہے اس کو ضرور دیکھیں، دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں۔ آئیے پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ ناظرین گرامی، محمد عبدالحلیم اطہر سہروردی نے اطلاع دی ہے کہ حضرت مولانا نذیر احمد رشادی صدر ممبر و محراب فاؤنڈیشن انڈیا کرناٹک کی عمارت میں گلبرگہ اور رائچور کے علماء اکرام و عامئین کا ایک وفد ممبر و محراب فاؤنڈیشن انڈیا کے دفتر کے دورے کے لیے حیدرآباد پہنچا تھا۔ گلبرگہ اور رائچور سے علماء اکرام کا 11:30 بجے دن میں ممبر و محراب فاؤنڈیشن انڈیا کے مرکزی دفتر حضرت مولانا غیاث احمد رشادی صاحب دامت برکاتہم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وفد نے حضرت سے ملاقات بھی کی اور حضرت نے وفد سے 15 نکات جس میں خاص طور سے مراکز نسواں سے متعلق گفتگو فرمائی۔ اس کی اہمیت اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ ملک کے موجودہ حالات اور اس کام کی افادیت و اہمیت کو بھی بیان فرمایا۔ مولانا کی اپنائیت اور سادگی سے وفد بہت متاثر ہوا۔ وفد کا یہ تاثر تھا کہ مولانا وقت کے پابند ہیں اور تمام تر مصروفیات کے باوجود مہمانوں کے آرام اور ضیافت کی فکر و انتظام کرتے ہیں۔ مولانا کے علاوہ ان کے تمام عملے نے بھی حسن اخلاق اور خوش دلی کا مظاہرہ کیا، جو اس بات کا مظہر ہے کہ مولانا نے عملے میں ایمانداری اور خدمت قلب کے جذبے کو خوب پروان چڑھایا ہے اور تمام عملہ آخرت کے اجر کو سامنے رکھ کر اپنے کام میں مگن خدمات انجام دے رہا ہے۔ علماء کرام کے وفد نے حضرت مولانا کی تصنیفات، خاص کر عام فہم درس قرآن اور لائبریری میں موجود دیگر کتابوں کا بھی مشاہدہ کیا۔ اس کے ساتھ ہی مختلف شعبہ جات کا بھی تعارف و مشاہدہ کرایا گیا، بالخصوص اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ، سروے ڈپارٹمنٹ، کال سینٹر کا مشاہدہ، اور وفد نے حسابات کی شفافیت اور تمام شعبہ جات کی منظم کارکردگی کو متاثر کن محسوس کیا ہے۔ شعبہ تجہیز و تکفین، خاص کر مغسلہ وین اور اس کے عملے کے تاثرات سے بھی وفد کافی متاثر ہوا۔ ظہرانے سے فراغت کے بعد حضرت کے حکم پر وفد کو شہر حیدرآباد کے مختلف مقامات پر دیگر شعبہ جات کا بھی مشاہدہ کرایا گیا۔ تکمیلی تلبینہ، طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ناظرین، کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنس مین بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں۔ بزنس مین بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلا نہ جائے، اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں۔ 9890963757 تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ آئیے اپنے خوابوں کے گھروندوں کو بابرکت بناتے ہیں، ان کے دیواروں کو قرآن کی آیات سے سجاتے ہیں۔ جی ہاں، دلکش، دیدہ زیب، رنگین و خوبصورت قرآنی آیات سے کندہ تختیوں سے اپنے گھروں کی زینت کو دوبالا کرنے کے لیے ہمیں موقع فراہم کریں۔ شہر بنگلور کے مشہور و معروف عربی و اردو کیلی گرافی شو روم میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ آپ قرآن کی کسی بھی آیات یا احادیث کی کیلی گرافی کے لیے ہمیں آرڈر دے سکتے ہیں۔ مختلف ڈیزائن دستیاب ہیں اور آپ اپنے ڈیزائن کے تحت بھی یہاں آرڈر دے سکتے ہیں۔ آج ہی تشریف لائیں یا اس نمبر پر رابطہ کریں یا ہمارے انسٹاگرام پیج کو فالو کریں۔ تفصیلات اسکرین پر۔ ریسلنگ فیڈریشن آف انڈیا کے نئے صدر کا نام سامنے آ گیا ہے۔ بی جے پی رکن پارلیمنٹ برج بھوشن سنگھ کے قریبی سنجے سنگھ انڈین ریسلنگ فیڈریشن کے صدر منتخب ہوئے ہیں۔ سنجے سنگھ 2008 میں وارانسی ریسلنگ ایسوسی ایشن کے ضلع صدر بنے تھے، پھر 2009 میں اتر پردیش ریسلنگ ایسوسی ایشن بنا تو برج بھوشن شرن سنگھ ریاستی صدر اور سنجے سنگھ نائب صدر بنے تھے۔ دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے دہلی ایکسائز اسکام معاملے میں انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کے دفتر میں پیش نہ ہونے کی وجہ سے تحریری طور پر بتائی ہے۔ ای ڈی کو بھیجے گئے اپنے تحریری جواب میں انہوں نے کہا کہ پنجاب کے ہوشیارپور میں وپاسنا پروگرام میں حصہ لینے کا پہلے ہی فیصلہ کیا گیا تھا۔ اس تقریب میں شرکت کرنے سے ایک دن پہلے مجھے شام کو ای ڈی کی طرف سے ایک سمن موصول ہوا
لوک سبھا انتخابات سے قبل سنسنی پھیلانے پروپیگنڈا کرنے کے لیے ED کا سمن جاری کیا گیا ہے۔ ادھر پارلیمنٹ سیکورٹی کی خلاف ورزی کے معاملے میں ریٹائرڈ پولیس افسر کے بیٹے کو کرناٹک میں باگل کوٹ سے بدھ کی رات دیر گئی حراست میں لیا گیا۔ پولیس ذرائع کے مطابق ملزم کی شناخت سائی کرشن جگلی کے طور پر کی گئی ہے۔ باگل کوٹ کے نوانگر پولیس اسٹیشن میں 2 گھنٹے سے زیادہ تک جاری رہنے والی پوچھ گچھ کے بعد ملزم کو نئی دہلی لے جایا گیا ہے۔ ادھر حزب اختلاف کے ارکان پارلیمنٹ نے دونوں ایوانوں سے 140 سے زیادہ ارکان پارلیمنٹ کی معطلی کے خلاف پارلیمنٹ ہاؤس سے وجے چوک تک احتجاجی مارچ نکالا۔ ارکان پارلیمنٹ نے مارچ راجیہ سبھا میں رہنما حزب اختلاف ملکاجن کھڑگے کی سربراہی میں کیا۔ اپوزیشن ارکان پارلیمنٹ کے ہاتھوں میں ایک بینر تھا جس پر یہ جمہوریت بچاؤ لکھا گیا تھا۔ ادھر پارلیمنٹ کی سیکورٹی میں ہوئی کوتاہی معاملے پر مرکزی وزارت داخلہ نے ایک بڑا قدم اٹھاتے ہوئے پارلیمنٹ کی حفاظت کی ذمہ داری اب CISF سینٹرل انڈسٹریل سیکورٹی فورس کو سونپ دی ہے۔ اب تک دہلی پولیس کے جوان پارلیمنٹ کی سیکورٹی سنبھال رہے تھے، لیکن اب وزارت داخلہ نے پارلیمنٹ ہاؤس کی سیکورٹی سے متعلق ذمہ داریوں کو دہلی پولیس سے CISF کو منتقل کرنے کا عمل شروع کر دیا ہے۔ یہ فیصلہ 13 دسمبر کو سیکورٹی خلاف ورزی اور اس کے بعد ایک جانچ کمیٹی کے مشوروں کی بنیاد پر لیا گیا۔ جانچ کمیٹی کی رپورٹ میں سیکورٹی خامیوں کی طرف اشارہ کیا گیا۔ اس رپورٹ میں خاص طور سے داخلی دروازے اور وزٹرز کی جانچ کے وقت خاص توجہ رکھنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ چیف الیکشن کمشنر اور دیگر الیکشن کمشنرز تقرری سروس کی شرائط اور دفتر کی مدت کار بل 2023 یعنی جمعرات 21 دسمبر لوک سبھا سے پاس کیا گیا۔ اس بل کا مقصد الیکشن کمیشن آف انڈیا کے 3 اراکین تقرری کے لیے طریقہ کار قائم کرنا ہے۔ یہ بل سیدھے طور پر سپریم کورٹ کی اس ہدایت کے برعکس ہے جس میں کہا گیا کہ الیکشن کمیشن کا انتخاب وزیر اعظم، حزب مخالف لیڈر، چیف جسٹس آف انڈیا CJI والے پینل کے ذریعے کیا جانا چاہیے۔ ادھر ملک ابھی تک کورونا کی وبا سے پوری طرح نجات نہیں پا سکا تھا کہ اب اس کے نئے سب ویریئنٹ JN1 نے دستک دی ہے۔ کووڈ-19 کے بڑھتے معاملوں نے ایک بار پھر ملک میں تشویش کی لہر پیدا کی۔ کورونا کے نئے ویریئنٹ JN1 کے کل 21 معاملے سامنے آ چکے ہیں۔ آہستہ آہستہ ان میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یہی وجہ کہ کئی ریاستوں میں مختلف اصول نافذ کیے گئے ہیں۔ موٹاپا اور ذیابیطس دنیا بھر میں وبا کی طرح پھیلنے والے دائمی امراض ہیں اور غذائی عادات اس حوالے سے اہم کردار ادا کرتی ہیں، مگر تازہ پھلوں اور سبزیوں پر مشتمل غذا کو ترجیح دے کر آپ ذیابیطس ٹائپ 2 اور موٹاپے سے خود کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ یہ بات شمالی آئرلینڈ میں ہونے والی ایک طبی تحقیق میں بات سامنے آئی ہے۔ بھارت میں اومیکرون لہر دیکھنے کے 1.5 سال بعد ملک میں اومیکرون کی JN1 ذیلی قسم کے پائے جانے کے تناظر میں نامور ماہرین صحت نے بھارت میں کووڈ-19 کے بڑھتے ہوئے کیسز پر ایک انتباہ دیا ہے۔ بدھ کو NDTV کے ساتھ ایک خصوصی انٹرویو میں نیشنل انڈین میڈیکل ایسوسی ایشن کووڈ ٹاسک فورس کے شریک چیئرمین ڈاکٹر راجو جے دیون نے کہا ہے کہ انفلوئنزا جیسی بیماریوں کے تمام مریضوں میں سے 30% کوچی میں کووڈ پازیٹیو نکلے ہیں۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ہندوستان نے اب تک JN.1 ذیلی قسم کے 21 کیس دیکھے ہیں، 19 گوا میں اور ایک مہاراشٹرا اور کیرالہ میں ہے۔ ادھر ناظرین گرامی، مہاراشٹرا میں مراٹھا ریزرویشن کو لے کر ایک بار پھر سیاست تیز ہو چکی ہے۔ گزشتہ روز مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ ایکناتھ شندے نے منوج جرانگے پاٹل کے مطالبے کو مسترد کرتے ہوئے مراٹھا ریزرویشن کے لیے ریاستی مقننہ کا خصوصی اجلاس منعقد کیے جانے کی بات کہی تھی۔ شندے حکومت کے اس فیصلے پر منوج جرانگے پاٹل نے شدید ناراضگی ظاہر کی اور کہا ہے کہ وہ مراٹھا ریزرویشن کے لیے زیادہ انتظار نہیں کر سکتے۔ مہاراشٹر میں بھی ذات پر مبنی مردم شماری کو لے کر سیاست تیز ہو چکی ہے۔ حالانکہ وزیر اعلیٰ ایکناتھ شندے اس سلسلے میں کچھ بھی واضح بیان دینے سے پرہیز کر رہے ہیں۔ بدھ کے روز اس تعلق سے ان کا ایک بیان آیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ سماج کے سبھی طبقات سے مشورہ لینے اور لوگوں کے جذبات کو دھیان میں رکھتے ہوئے فیصلہ لیا جائے گا ذات پر مبنی مردم شماری کرائی جانی چاہیے یا نہیں۔ ادھر ناظرین گرامی، پاکستان کے سابق وزیر اعظم نواز شریف نے ایک بار پھر چندریان 3 مشن کے لیے ہندوستان کی تعریف کی ہے۔ شریف نے کہا ہے کہ ہمارے پڑوسی چاند پر پہنچ گئے لیکن ہم پاکستان میں ابھی تک زمین پر ٹھیک سے کھڑے نہیں، یہ ایسا نہیں چل سکتا۔ شریف نے کہا کہ اپنی معذور پسماندگی کے لیے ذمہ دار ہم خود ہیں، ورنہ ملک کسی اور مقام پر پہنچ چکا ہوتا۔ ناظرین گرامی، پولینڈ کے وزیر ثقافت نے میڈیا کے 3 سرکاری اداروں کے سربراہان کو برطرف کر دیا۔ برطرفی کا یہ قدم ملک کے پارلیمانی انتخابات کے بعد لا اینڈ جسٹس پارٹی PIS کی ڈونلڈ ٹسک کی قیادت میں نئی حکومت اقتدار سنبھالنے کے 1 ہفتے بعد اٹھایا گیا ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے فرانس، جرمنی اور برطانیہ کے وزراء خارجہ کے ساتھ ٹیلی فونک ملاقات میں آزاد فلسطین حکومت کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ جنوبی کوریا اور جاپان نے 17 اور 18 دسمبر کو بحر جاپان کی طرف 2 مختلف بیلسٹک میزائل فائر کرنے پر شمالی کوریا کے خلاف مشترکہ مذمتی اعلامیہ جاری کیا گیا ہے۔ چین کے صوبے گانسو میں کل 6.2 کی شدت سے زلزلے کے نتیجے میں اموات کی تعداد 131 تک پہنچنے کی
خبریں آ رہی ہیں۔ اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نیتنیاہو نے کہا کہ ہم غزہ پر حملے آخر تک جاری رکھیں گے، جن کا خیال ہے کہ ہم رک جائیں گے وہ حقیقت سے دور ہے۔ نیتنیاہو نے اسرائیلی فوج کے غزہ پر حملوں کے بارے میں پریس بیان جاری کیا تھا۔ شمالی شام میں علیحدگی پسند دہشت گرد تنظیم PKK YPG کے 4 دہشت گردوں کو بے اثر کیے جانے کی خبریں آ رہی ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے کہا کہ غزہ میں اسرائیل کی جنگی جرائم کا ذمہ دار امریکہ ہے۔ قطر کا اچانک دورہ کرنے والے عبداللہیان نے دارالحکومت دوحہ میں فلسطینی مزاحمتی تحریک حماس کی سیاسی بیورو کے سربراہ اسماعیل ہانیہ سے بھی ملاقات کی تھی۔ ناظرین مجھے اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے بے